السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی نحمد وبرکاتہ۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بآواز بلند درود پاک اللہم صلی صلی اللہ علی علی نبی وآلہ سیدنا وآلہ مولانا وسلم محمد علیہ بارک الصلوۃ وسلم والسلام صلو علیک یا علیہ رسول اللہ صلاۃ صلی اللہ وسلام علیہ علیک وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میرا گفتگو ہے وجود باری اور توحید، جی یعنی کیا اللہ کے کرنے سے ہر کام ہوتا ہے یا یوں ہی ہو جاتا ہے؟ جی کچھ لوگوں کے عقائد میں یہ باتیں ہیں۔ جی دیکھیے، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ ہوا۔ جی ہمارے امام حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دہریہ خدا کی ہستی کے منکر سے مناظرہ مقرر ہوا، جی اور موضوع مناظرہ یہی مسئلہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں، جی یعنی عالم کو چلانے والا جی کوئی ہے یا نہیں۔ نہیں۔ جی اس اہم مسئلہ پر مناظرہ، اور پھر اتنے بڑے امام سے چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست دشمن سبھی جمع ہو گئے، جی مگر حضرت امام اعظم وقت مقررہ سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے، یعنی وہ جو وقت متعین تھا جی اس وقت پر آپ تشریف نہیں لائے، جی بہت دیر کے بعد تشریف لائے۔ جی دیر کے بعد تشریف لائے، دہریہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ جی آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، جی وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جی جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا، جی اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا، جی دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، جی پھر خود اس کے تختے تیار ہوئے، جی پھر ان تختوں کے خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی، جی اور خود بخود وہی دریا میں چلی گئی، جی اور پھر خود بخود ہی وہ دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی، جی پھر ہر ایک سواری سے خود ہی کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ جی تو بتاؤ تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ جی ماشاء اللہ۔ میری اس بات پر یقین کرو گے کہ اپنے آپ پیڑ کٹ گیا، اپنے آپ تختے تیار ہو گئے، اپنے آپ کشتی بن گئی، اور اپنے آپ وہ کشتی لوگوں کو بٹھاتی، اس پار سے اس پار لے جاتی، اس پار سے اس پار لے کے آتی، اور خود کرایہ بھی وصول کرتی؟ جی کیا میں یہ کہوں تو تم مان لو گے؟ جی وہ دہریہ نے یہ سن کر ایک کہکہا لگایا اور کہا، آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے، بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو جی کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالیشان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ جی یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ سدھا قسم کے رنگین پھول جی اور شیریں پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائے، یہ انسان، اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے۔ جی اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے، جی تو سارے جہان کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے۔ ماشاء اللہ۔ دہریہ آپ کی تقریر سن کر دم بخود حیرت میں آ گیا، جی اور فوراً اپنے عقیدے سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ تفسیر کبیر صفحہ 221 جلد اول کے اندر جی یہ بات موجود ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کائنات کا یقیناً ایک خالق ہے جی جس کا نام اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور وجود باری کا انکار عقل کے بھی خلاف ہے اور علم کے بھی خلاف ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لہذا اور ایک دوسری حکایات کی طرف لے چلیں تاکہ بات آیا ہو جائے۔ جی حضرت امام جعفر صادق
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जी जिनकी ताल्लुक से इससे पहले कि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात क्या है ये मैं बोल चुका हूं, और आपके नाम से कुंडे की फातहा कब होनी चाहिए ये भी बयान कर चुका हूं। जी तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक दहरिया मुल्ला, जी एक दहरिया मुल्ला जी खुदा की हस्ती के एक मुनकर की जो मल्लाह था, जी हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से गुफ्तगू हुई। जी वो मल्लाह कहता था कि खुदा कोई नहीं, जी माज़ अल्लाह। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे फरमाया तुम जहाज रान हो, जी ये तो बताओ कभी समंदरी तूफान से भी तुम्हें साबका पड़ा? जी वो बोला हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक मर्तबा समंदर के सख्त तूफान में मेरा जहाज फंस गया था। जी हजरत इमाम ने फरमाया फिर क्या हुआ? वो बोला मेरा जहाज गर्क हो गया जी और सब लोग जो उस पर सवार थे डूब कर हिलाक हो गए। आपने पूछा और तुम कैसे बच गए? वो बोला मेरे हाथ जहाज का एक तख्ता आ गया, मैं उसके सहारे तैरता हुआ साहिल के कुछ करीब पहुंच गया, मगर अभी साहिल दूर ही था कि वो तख्ता भी हाथ से छूट गया। फिर मैंने खुद ही कोशिश शुरू कर दी और हाथ पैर मारकर किसी ना किसी तरह किनारे आ लगा। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे लो अब सुनो, जब तुम अपने जहाज पर सवार थे तो तुम्हें अपने जहाज पर एतिमाद और भरोसा था कि ये जहाज पार लगा देगा, जी और जब वो डूब गया तो फिर तुम्हारा एतिमाद वो भरोसा उस तख्ते पर रहा जो इत्तिफाकन तुम्हारे हाथ लग गया था। मगर जब वो भी तुम्हारे हाथ से छूट गया तो अब सोच कर बताओ कि उस बेसहारा वक्त और बेचारगी के आलम में भी क्या तुम्हें ये उम्मीद थी कि अब भी कोई बचाना चाहे तो मैं बच सकता हूं? वो बोला हाँ, ये उम्मीद तो थी। हजरत ने फरमाया मगर वो उम्मीद थी किससे कि कौन बचा सकता है? अब वो दहरिया खामोश हो गया और आपने फरमाया खूब याद रखो, इस बेचारगी के आलम में तुम्हें जिस जात पर उम्मीद थी वही खुदा है और उसी ने तुम्हें बचा लिया था। मल्लाह ये सुनकर होश में आ गया और इस्लाम ले आया। तफसीर कबीर सफा 221 जिल्द अव्वल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुदा है और यकीनन है, और मुसीबत के वक्त गैर अख्तियारी तौर पर भी खुदा की तरफ ख्याल जाता है। गोया खुदा की हस्ती का इकरार फितरी चीज है, इकरार फितरी चीज है। अब आओ जरा एक चीज बताएं, एक आलिम ने एक बुढ़िया को चरखा काटते देखकर फरमाया कि बुढ़िया सारी उम्र चरखा ही काटा, या कुछ अपने खुदा की भी पहचान की? बुढ़िया ने जवाब दिया कि बेटा सब कुछ इसी चरखा में देख लिया। फरमाया बड़ी भी ये तो बताओ कि खुदा मौजूद है या नहीं? बुढ़िया ने जवाब दिया कि हाँ, हर घड़ी और हर रात दिन हर वक्त खुदा मौजूद है। आलिम ने फरमाया मगर उसकी दलील? बुढ़िया बोली दलील ये मेरा चरखा। आलिम ने पूछा ये कैसे? वो बोली वो ये ऐसे कि जब तक मैं इस चरखा को चलाती रहती हूं ये बराबर चलता रहता है, और जब मैं इसे छोड़ देती हूं तब ये ठहर जाता है। तो जब इस छोटे से चरखा को हर वक्त चलाने वाले की जरूरत है तो जमीन और आसमान चांद और सूरज के इतने बड़े चरखों को किस तरह चलाने वाले की जरूरत न होगी? पर जिस तरह जमीन और आसमान के चरखा को एक चलाने वाला चाहिए, जब तक वो चलाता रहेगा सब चरखे चलते रहेंगे, और जब वो छोड़ देगा
تو یہ ٹھہر جائیں گے، مگر ہم نے کبھی زمین و آسمان، چاند سورج کو ٹھہرے نہیں دیکھا، تو جان لیا کہ ان کا چلانے والا ہر گھڑی موجود ہے۔ مولوی صاحب نے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ آسمان وہ زمین کا چرخا چلانے والا ایک ہے یا دو؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ ایک ہے، اور اس دعویٰ کی دلیل بھی یہی میرا چرخا ہے، کیونکہ جب اس چرخا کو میں اپنی مرضی سے ایک طرف کو چلاتی ہوں، یہ چرخا میری مرضی سے ایک طرف ہی چلتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا چلانے والی بھی ہوتی، پھر یا تو وہ میری مددگار ہو کر میری مرضی کے مطابق چرخا چلاتی، تب تو چرخا کی رفتار تیز ہو جاتی، اور اس چرخا کی رفتار میں فرق آ کر نتیجہ حاصل نہ ہوتا، اور اگر وہ میری مرضی کے خلاف اور میری چلانے کے مخالف جہد پر چلاتی تو یہ چرخا چلنے سے ٹھہر جاتا یا ٹوٹ جاتا، مگر ایسا نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ کوئی دوسرا چلانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح آسمان وہ زمین کا چلانے والا اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ضرور آسمانی چرخا کی رفتار تیز ہو کر دن رات کے نظام میں فرق آ جاتا، یا چلنے سے ٹھہر جاتا یا ٹوٹ جاتا۔ جب ایسا نہیں ہے تو ضرور آسمان وہ زمین کے چرخا کو چلانے والا ایک ہی ہے، اور اس ذات کا نام اللہ تعالی ہے۔ سیرت الصالحین کے اندر یہ بات موجود ہے۔ دنیا کی ہر چیز اپنے خالق کے وجود اور اس کی یکتائی پر شاہد ہے، مگر عقل سلیم درکار ہے۔ ماشاءاللہ۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جبرائیل امین اور ایک نورانی تارا۔ جی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ ماشاءاللہ۔ اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا، حضور مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ، میرے رب کی عزت کی قسم میں وہی نورانی تارا ہوں۔ روح البیان صفحہ 974 جلد اول۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز سے پہلے پیدا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا جی کہ اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا، حضور مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، جی میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ جی۔ حضور علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، وَعِزَّتِي رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ، میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ نورانی تارا ہوں۔ روح البیان صفحہ 974 جلد اول۔ جی۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز سے پہلے پیدا فرمائے گئے ہیں، جی۔ اور آپ کا نور پاک اس وقت بھی تھا جب کہ نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی بشر، نہ زمین تھی، نہ آسمان، اور نہ کوئی اور شے۔ فصلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات بتانا یہ چاہوں گا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور سے پہلے نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ فرشتے تھے، نہ جنات تھے، نہ انسان تھے، نہ نباتات تھے، نہ حیوانات تھے، نہ جمادات تھے، بلکہ 18,000 مخلوقات میں سے کچھ نہ تھا، صرف اور صرف اللہ نے اپنے نور سے نور کو بنایا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ نے اپنے نور سے نور کو بنایا تھا۔ حضرات اس لیے رب کے بعد اگر کسی کی ذات مبارکہ دنیا کے اندر وجود میں آئی، کسی کا نور دنیا کے اندر وجود میں آیا،
تو وہ میرے آقا کا نور ہے، اور میرے ماشاءاللہ میرے آقا ہی کے صدقے میں دیگر انبیاء و اولیاء صالحین متقین شہداء جتنے لوگ آئے سب میرے نبی کے صدقے میں دنیا کے اندر مبعوث فرمائے گئے۔ حضرات تو اس پر میں نے کئی باتیں کر لی ہیں، یہ بھی بتا دیا ہے کہ بغیر حکم خدا کے کوئی کام نہیں ہوتا، اور نظام کائنات چلانے کے لیے اگر انسان یہ سمجھے کہ دنیا اپنے آپ چلتی ہے تو دنیا اپنے آپ نہیں چلتی، بلکہ دنیا کو چلانے والا خلاق کائنات موجود ہے، اور وہ ایک ہے، اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے جو دنیا کو چلاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو سکتی ہے مگر اللہ کی ذات کل بھی باقی تھی، آج بھی باقی ہے، اور صبح قیامت تک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ میری آج کی اتنی گفتگو تھی۔ دعا ہے کہ مالک و مولا ہم تمامی حضرات کو ان باتوں پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اتنی دیر کی گفتگو میں کسی قسم کی واقعی لغزشیں، غلطیاں، کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو مالک و مولا اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آئیے تھوڑی